قیامت کے نزدیک وقول اللہ اللہ میں محفوظ فرمائے۔ اللہ کا فرمان، ہاں جی، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یاجوج اور ماجوج فساد کرنے والے ہیں زمین میں۔ باب قول اللہ عز وجل ویسألونک عن ذی القرنین، عن ذی القرنین کے بارے میں، الی قولہ سبا سببا تک، سبب کا معنی رستہ، طریقا، الی قولہ آتونی زبر الحدید، لاؤ میرے پاس۔ وہ کہا تھا نا سکندر ذوالقرنین نے، جب انہوں نے کہا یہ ہمیں پریشان کرتے ہو، میں تمہارے درمیان دیوار کر دیتا ہوں لیکن میری مدد کرو، لاؤ میرے پاس لوہے کے تختے۔ واحدھا زبرۃ، زبرہ اس کی واحد ہے زبرہ، وہی القطعۃ، اور یہ ٹکڑے ہیں بڑے بڑے، حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ وہ پہنچ گیا جب دو پہاڑوں کے درمیان۔ یقال ابن عباس الجبلین، ابن عباس سے صدفین کا معنی الجبلین، دو پہاڑ، والسدین کا معنی بھی جبلین، پیچھے ہے نا قرآن میں حتی اذا بلغ بین السدین، اس کا معنی بھی جبلین۔ خرجن اجرن، خرجہ جو لفظ آیا ہے اس کا معنی اجر، یعنی مجھے کوئی پیسے نہیں فعل نجعل، انہوں نے کہا تھا، انہوں نے نہیں مانگے، الا ان تجعل بیننا و بینہم سدا، ہم آپ کو خراج دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، ہاں جی مال دیتے ہیں، آپ ہمارے اور ان کے درمیان دیوار حائل کر دیں، انہوں نے کہا تھا قوم نے۔ قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا، اور میں پھونکو یہاں تک کہ پھونکتے پھونکتے جب وہ آگ بن جائے۔ مشکل الفاظ کے معنی لا رہے ہیں نا امام صاحب۔ قال آتونی افرغ علیہ قطرا، میں ڈالتا ہوں اس پر قطر، قطر کا معنی کیا ہے؟ اصب علیہ قطرا رصاصا، رصاص یعنی تانبا، ویقال الحدید، یعنی وہ سارے تختے جوڑ کے نا تو بیچ میں تانبا ڈال دیتا ہوں تاکہ وہ جڑ جائے، مل جائیں، پکے پکے باندھ، ہاں جی، ویقال الحدید، یعنی سیمنٹ کا کام لے رہے ہیں پرانے دور، اور کہتے ہیں قطر کا معنی حدید لوہا، ویقال الصفر، اور کہتے ہیں صفر پیتل، عربی میں پیتل کو کیا کہتے ہیں؟ صفر، ہاں جی۔ یعنی کہ پکی دیوار کی۔ وقال ابن عباس النحاس، ابن عباس کہتے ہیں نحاس، تانبا، یعنی تانبا ڈال دیتا ہوں، مختلف رائے۔ فما استطاعوا ان يظهروه، تو انہوں نے نہ طاقت رکھی کہ وہ اس دیوار پہ چڑھ جائے، يعلوه استطاع استفعل، یعنی استطاع یستطیع، یہ باب استفعال ہے، استفعل من تعت له، یعنی تو سے، تعیتو سے تو، ہاں جی۔ فلذلك فتح استاع، استاع یستائی، اس لیے مفتوح بھی پڑھا گیا ہے استاع بغیر تا کے، تا کے ساتھ پڑھا جائے گا، پھر استطاع یستطیع، تا کے بغیر استاع یستطیع، وقال بعضهم استطاع يستطيع، ٹھیک ہے۔ وما استطاعوا له نقبا، اور وہ اس کو سوراخ بھی نہیں کر سکیں گے، قیامت تک نہیں کر سکیں گے، چاٹتے رہیں گے لیکن دیوار کو سوراخ بھی نہیں کر سکیں گے۔ قال اور جس دن انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا پھر دیوار لگی جائے گی، بس پھر دنیا تے آ جان گے اور تیس نیس کرن گے۔ قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء بعد ربي جعله دكا، یہ ہے میرے رب کا وعدہ، جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا بنا دے گا اس دیوار کو ریزہ ریزہ، الزقه بأرض یعنی اس کو لگا دے گا زمین کے ساتھ، ملیا ویٹ ہو جائے گی دیوار۔ وناقة دكا، اور دکا کا معنی کہتے ہیں ناقتن دکا، لا سنام لها، یعنی اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کی کوہان نہ ہو، عربی میں ناقتن، جس اونٹنی کی کوہان نہ ہو اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ناقتن دکا۔ والدكداك من الأرض مثله حتى سالوب من الأرض، اور دکداک زمین سے، یعنی جو زمین سخت ہو جائے اسے عربی میں دکداک کہتے ہیں۔ وتلبد، وتلبدا، جب زمین سخت ہو جائے اور اس پر چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں بن جائیں، ایسے ہوتا ہے نا، ٹکڑیاں، چپڑیاں پنجابی میں ہے۔ وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون، ہاں جی۔ حدب ينسلون، وقال قتادة حدب أقامة، اقامت ٹیلا، حدب کا معنی قرآن میں ہے، سورہ انبیاء میں اس کا معنی ٹیلا۔ وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم رأيت الصدى، صدا، ایک آدمی نے کہا تھا یا رسول اللہ میں نے وہ دیوار دیکھی ہے، مثل البرد مثل البردل مجبر، محبر، دھاری دھار چادر کی طرح۔ وہ کیسی ہے؟ یہ لکیر، اس کے اوپر لکیریں ہیں دھاری دھار چادر کی طرح۔
قال رأيته، اور میں ہاں رہتا ہوں، بالکل تو نے دیکھی ہے۔ وہ کہاں ہے؟ ہاں جی، اللہ جانتے ہیں، مجھے کیا پتہ ہے وہ کہاں ہے۔ حدثنا ہاں، یحییٰ لوگ کہتے ہیں چین میں، بس کہتے ہیں، کوئی دلیل تو کوئی نہیں۔ ہاں جی، سد سکندری پتہ نہیں کہاں ہے، اللہ کو معلوم ہے، اللہ جانتا ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ جو کہے گا، جو اندازہ لگائے گا وہ غلط لگائے گا، اللہ جانتا ہے وہ کہاں ہے۔ حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة حدثته عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فازعا، گھبرائے ہوئے، یعنی صاحب نے پڑھی پیچھے، يقول لا إله إلا الله ويل للأعراب عرب کو ہلاکت ہو من شر قد اقترب ایسے شر سے جو قریب آ گیا، فتح اليوم من ردم ياجوج، کھول دیا گیا یاجوج مجوج کی سوراخ سے، دیوار سے، مثل هذه اتنا، وحلق بإصبعيه ہاں، الإبهام، اور آپ ہلکا بنایا انگوٹھے اور انگلیوں کا، ایسے اینا کو کھل گیا ہے، سوراخ کھل، آج تو 1400 سال پہلے آ رہا ہے، اتنا کھل چکا ہے، اب تو 1400 سال گزر گئے ہیں، اب کتنا کھل چکا ہوگا۔ والتي تليها فقال زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله أنهلك، آگے جائے گی، کوئی نہیں بچے گا۔ حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا وهيب حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتح الله من ردم ياجوج وماجوج مثل هذا وعقد بيده تسعين، تیسری 90 کی گرا لگائی، 90 کی۔ حدثنا اسحاق بن ناصر حدثنا ابو سامة عن الأعمش حدثنا ابو صالح عن سعيد الخدري عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك قال فيقول اخرج بعث النار، اللہ آدم علیہ السلام کو فرمائیں گے، آدم، اللہ فرمائیں گے لبیک، اللہ فرمائیں گے نکال، علیحدہ کر اپنی اولاد میں سے آگ کا لشکر۔ یہ حدیث سننے والی ہے۔ قال وما بعث النار، یا اللہ کتنا آگ کا لشکر؟ قال من كل 1900، اللہ، ہر 1000 سے 999، ہوئے 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 ہوئے، یعنی 1000 بندہ ہے نا، ایک جنت کے لیے، 999 جہنم کے لیے۔ و99 وعنده يشيب الصغير، اس وقت پھر کیا ہوگا؟ اللہ کا یہ اعلان سن کے اس وقت بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے، اور ایک بندہ جنت تک جائے گا بس، باقی سارے گئے جہنم نو، اسی تو نہیں بچ سکتے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ وتضع كل ذات حمل حملها، ہاں، حاملہ اپنا حمل گرا دیں گی۔ وترى الناس سكارى، لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ نشے کی حالت میں ہے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، قالوا يا رسول الله وأينا ذاك الواحد، یا رسول اللہ وہ کون ہے ایک ہمارا، وہ جو ایک جنت میں جائے گا وہ کون ہے؟ قال أبشروا فإن منكم رجلا ومن ياجوج وماجوج 1000، آپ نے فرمایا خوش ہو جاؤ، وہ ایک جو جنت میں جائے گا وہ تمہارا ہوگا، وہ جو 1000 جہنم میں جائے گا وہ یاجوج ماجوج کا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی بہت بڑی تعداد ہے۔ ثم قال والذي نفسي بيده أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، مجھے امید ہے کہ تم جنت کا چوتھائی حصہ ہوگے۔ فكبرنا، ہم نے اللہ اکبر کہا، خوشی میں اللہ اکبر۔ فقال أرجو أن تكونوا ثلث، مجھے امید ہے کہ تم جنت کا تہائی ہو۔ فكبرنا، ہم نے اللہ اکبر کہا۔ فقال أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، مجھے فكبرنا، امید ہے کہ تم جنت کا نصف ہو۔ ہم نے اللہ اکبر کہا۔ قال ما أنتم في الناس إلا كالشعرة شعر میں نا بال، السوداء في جلد ثور، میں تمہاری مثال ایسے ہی ہے جیسے ہو سیاہ بال سفید بیل کی پیٹھ میں، سارا سفید ہوئے تو ایک وال وچ کالا ہوئے، تو تے بہت تھوڑے ہو انہوں نے مقابلے چ، أو كشعرة بيضاء في جلد ثور یا أسود، سفید بال یعنی سیاہ بیل کی پیٹھ میں۔ جلدی کرے